ڈاکٹر اریبہ، اب اور کتنا انتظار؟ میں اشاروں میں نہیں اب الفاظ میں کہہ رہا ہوں۔ میری والدہ آپ کے ماموں سے ملنا چاہتی ہیں۔ ڈاکٹر ابراہیم کی سنجیدہ مگر دھیمی آواز میں وارڈ کے شور میں بھی اریبہ کے قدم روک دیے۔ وہ جو مریض کی فائل چیک کر کے واپس مڑ رہی تھی ٹھٹک کر رکی۔ یہ پرائیویٹ اسپتال کا ایک مصروف ترین دن تھا، مگر ڈاکٹر ابراہیم جو اس اسپتال کے مالک بھی تھے اور اریبہ کے سینئر بھی، ان کی آنکھوں میں مسیحائی کے ساتھ ساتھ ایک ایسی طلب تھی جسے اریبہ جیسا حساس دل نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، مگر وہ مجبور تھی۔ اس نے نظر جھکا کر اپنے سفید کوٹ کے کالر کو درست کیا اور بڑی شائستگی سے گویا ہوئی، سر آپ جانتے ہیں میرے سر پر والدین کا سایہ نہیں ہے۔ میرے لیے میرے ماموں ہی سب کچھ ہیں، وہ جہاں کہیں گے میں سر جھکا دوں گی۔ میرا فیصلہ انہی کی رضا میں ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں رکی نہیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ابراہیم کی آنکھوں میں امید کی شمع جل رہی ہے، وہ اسے مزید ہوا نہیں دے سکتے تھے۔ وہ تیزی سے کوریڈور عبور کرتی اسٹاف روم کی طرف بڑھ گئی، لیکن اس کا دل کہیں نہ کہیں بوجھل تھا۔ وہ ابراہیم کی عزت کرتی تھی، وہ ایک بہترین انسان تھے، لیکن اس کی زندگی کے فیصلے اس کے اپنے ہاتھ میں کب تھے؟ شام ڈھلے جب اپنی ڈیوٹی ختم کر کے گھر پہنچی تو فضا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ اس کے ماموں جو ہمیشہ اسے مسکرا کر ملتے تھے، آج پیشانی پر تفکر کی لکیریں سجائے لاؤنج میں ٹہل رہے تھے۔ اریبہ کو دیکھتے ہی وہ ٹھہر گئے۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسا خوف تھا جو اریبہ نے بچپن میں اس وقت دیکھا تھا جب اس کے والد کا ایک کار حادثے میں انتقال ہوا تھا۔ کیا ہوا ماموں جان، خیریت تو ہے؟ اریبہ نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ ماموں نے گہری سانس لی اور صوفے پر ڈھہ سے گئے، جیسے برسوں کا بوجھ ان کے کاندھوں پر آن پڑا ہو۔ اریبہ بیٹا، وہ لوگ آ رہے ہیں تمہارے چچا شہرام کے لیے، تمہارا رشتہ مانگنے۔ یہ جملہ کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ اریبہ جانتی تھی کہ اس کے ماموں اس کے ددیال والوں سے کس قدر متنفر تھے۔ وہ لوگ دیہی پس منظر کے سخت گیر جاگیردار تھے، جہاں عورت کی حیثیت جوتی کے نوک کے برابر سمجھی جاتی تھی۔ ماموں کا ہمیشہ یہی ماننا تھا کہ اریبہ کی ماں کی موت محض حادثہ نہیں تھی، بلکہ ان لوگوں کی فرسودہ روایات کی بھینٹ چڑھی تھی۔ لیکن ماموں، آپ نے تو کہا تھا میں وہاں کبھی نہیں جاؤں گی۔ وہ لوگ تو اریبہ کی آواز حلق میں اٹک گئی۔ ماموں نے بے بسی سے ہاتھ مسلے۔ میں انکار کیسے کروں بیٹا، وہ میرا بھائی ہے اور وہ لوگ طاقتور ہیں، لیکن میں اپنی بچی کو اس جہنم میں نہیں جھونک سکتا۔ میں ابراہیم کے رشتے پر سنجیدگی سے سوچ رہا ہوں۔ مجھے جلد فیصلہ کرنا ہوگا، اس سے پہلے کہ وہ لوگ یہاں پہنچ کر اپنا حق جتائیں۔ اریبہ خاموش رہی، مگر اس کے ذہن میں ایک انجانا خوف سر اٹھانے لگا۔ وہ شہرام نامی کزن جسے اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا، اس کے لیے خوفناک علامت بن چکا تھا، ایک ایسا سایہ جو اس کی روشن زندگی کو تاریک کرنے آ رہا تھا۔ اریبہ اپنی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر برستی بارش کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک ذہن کے پردے پر ماضی کا ایک منظر پوری آب و تاب سے لہرایا۔ یہ وہ منظر تھا جسے وہ بھول جانا چاہتی تھی، مگر وہ کسی ضدی بچے کی طرح بار بار یاد آتا تھا۔ یہ یونیورسٹی کا سالانہ فنکشن تھا، جہاں موسیقی کا شور، قہقہے اور رنگ برنگی روشنیوں کا سیلاب امڈ آیا تھا۔ ہال طلبہ سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ اسٹیج پر کوئی میوزک بینڈ پرفارم کر رہا تھا اور ہر کوئی جھوم رہا تھا سوائے اریبہ کے۔ وہ سب سے کٹ کر ہال کے آخری کونے میں بچھی کرسیوں پر بیٹھی، ہاتھ میں پکڑی کتاب میں گم تھی۔ اسے ان رنگینیوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ بس اپنی حاضری لگوانے آئی تھی۔ ٹھیک اسی وقت ہال کے دوسرے سرے پر یونیورسٹی کے ڈین کے ساتھ ایک وجیح اور باروب نوجوان داخل ہوا تھا۔ وہ شہرام تھا۔ تب وہ پولیس کی وردی میں نہیں تھا، مگر اس کی چال ڈھال میں بلا کا اعتماد تھا اور آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو اسے ہجوم سے ممتاز کر رہی تھی۔ ڈین نے مسکراتے ہوئے کونے میں بیٹھی اریبہ کی طرف اشارہ کیا۔ شہرام، وہ دیکھو، وہ کتاب پڑھتی ہوئی لڑکی، وہی تمہاری چچا زاد اریبہ ہے۔ شہرام نے چونک کر اس سمت دیکھا جہاں نیلے دوپٹے میں لپٹی وہ لڑکی ارد گرد سے بے نیاز بیٹھی تھی۔ شہرام کی نظریں اس کے معصوم اور سنجیدہ چہرے پر جم سی گئیں، جیسے وقت وہیں تھم گیا ہو۔ اس نے فوراً اپنی جیب سے موبائل نکالا اور وہ نمبر ملایا جس نے بڑی مشکل سے حاصل کیا تھا۔ وہ اسے وہیں بیٹھے بیٹھے میسج کر کے چونکانا چاہتا تھا، مگر اسکرین پر بلاک کی آپشن دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اچھا، تو محترمہ اتنی سخت مزاج ہیں کہ کزن کا تعارف سنے بغیر ہی بلاک کر دیا؟ شہرام کی انا کو جیسے ہلکی سی ٹھیس لگی۔ اسے وہیں پاس پڑے ایک ٹیبل سے فینسی ماسک اٹھایا اور چہرے پر لگا لیا،
پھر ویٹر کی ٹرے سے جوس کا گلاس اٹھایا اور سیدھا اس کی طرف بڑھا۔ اس کا ارادہ صرف شرارت کرنا اور اس مغرور لڑکی کی توجہ حاصل کرنا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب پہنچا اور جان بوجھ کر مگر بظاہر غلطی کا تاثر دیتے ہوئے ٹھوکر کھائی۔ جوس کا بھرا ہوا گلاس اریبہ کے ہاتھوں میں موجود کتاب اور اس کے کپڑوں پر چھلک گیا۔ اوہ، آئی ایم سوری۔ شہرام نے ماسک کے پیچھے سے اپنی بھاری آواز میں معذرت کی، مگر اس کی نظریں اریبہ کے رد عمل کو پرکھ رہی تھیں۔ اریبہ ہڑبڑا کر اٹھی اور اس نے غصے سے اپنی خراب ہوتی کتاب اور کپڑوں کو دیکھا، پھر ایک قہرآلود نظر اس ماسک پوش اجنبی پر ڈالی۔ شہرام منتظر تھا کہ وہ چیخے گی، کچھ بولے گی، شاید کوئی تند و تیز جملے کہے گی جس کا جواب دے کر وہ بات شروع کر سکے گا، مگر اریبہ نے اسے مایوس کیا۔ اس نے ایک لفظ نہیں کہا، بس اپنی کتاب بند کی، پرس اٹھایا اور ایک حقارت بھری خاموشی کے ساتھ وہاں سے پلٹ گئی۔ شہرام تو وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کی خاموشی شہرام کے لیے کسی تماچے سے کم نہیں تھے۔ اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور اس کی انا جو آج تک کسی کے سامنے نہیں جھکی تھی، اس لڑکی کی بے نیازی نے اسے بری طرح سے چیلنج کیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہی خاموش لڑکی مستقبل میں اس کے اعصاب پر سوار ہونے والی ہے۔ وقت کی بے رحم لہروں نے ساحل کی ریت پر بنے کئی نقش مٹا ڈالے تھے۔ یونیورسٹی کا وہ رنگین دور، وہ بے فکریاں، ہنسیاں اور جوش گرنے والا واقعہ اب ماضی کی دھن میں کہیں گم ہو چکا تھا، مگر کچھ لکیریں پتھر پر کندہ تھیں جو مٹنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ برسوں کا فاصلہ طے ہو چکا تھا۔ وہ لاپرواہ نوجوان اب ایک سخت گیر اور باصول ایس پی شہرام کے قالب میں ڈل چکا تھا، جس کے نام سے ہی جرائم پیشہ افراد کانپتے تھے۔ لیکن اس آہنی خول کے اندر وہی دل دھڑک رہا تھا جو سالوں پہلے کے انکار پر اٹک گیا تھا۔ شہرام اس وقت سول اسپتال کے VIP وارڈ کی کھڑکی کے پاس کھڑا باہر کا منظر دیکھ رہا تھا، جہاں شام کے گہرے ہوتے سائے رات کی سیاہی میں بدل رہے تھے۔ اس کے چہرے پر سیاہ ماسک اور سر پر کیپ تھی جو اس کی شناخت چھپانے کے لیے کافی تھی۔ وہ یہاں اپنے جگری دوست اور ساتھی SHO دانیال کی عیادت کے لیے آیا تھا، جو پچھلے ہفتے ایک پولیس مقابلے میں شدید زخمی ہو گیا تھا۔ تمہیں آرام کی ضرورت ہے دانیال، باقی گینگ کا صفایا میں خود کروں گا۔ شہرام نے مڑ کر دانیال سے کہا تو اس کی نظر کھڑکی سے نیچے لان میں موجود دو شناسا وجود پر جم گئی۔ وہ اریبہ تھی، وہی اریبہ جو اب ہاؤس جاب کر رہی تھی۔ اس کے سفید کوٹ کی آب و تاب اور چہرے کی سنجیدگی بتا رہی تھی کہ وہ اب ایک ذمہ دار ڈاکٹر بن چکی ہے۔ لیکن شہرام کی مٹھی اس وقت بھینچ گئی جب اس نے ڈاکٹر ابراہیم کو اس کے ساتھ چلتے دیکھا۔ ابراہیم کچھ کہہ رہا تھا اور اریبہ کے لبوں پر ایک تھکی ہوئی سی مسکراہٹ تھی۔ یہ منظر شہرام کے اندر سلگتی اس پرانی چنگاری کو ہوا دینے کے لیے کافی تھا جسے دادی جان کی وصیت نے بھڑکایا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے بچپن میں دادی نے خاندان کے سامنے اریبہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینے کی بات کی تھی۔ یہ رشتہ اس کے لیے محض ایک خاندانی فیصلہ نہیں بلکہ ایک حق بن چکا تھا۔ ابراہیم کا اریبہ کے گرد حصار اپنی جاگیر میں مداخلت محسوس ہوا۔ یہ لڑکی میری قسمت ہے اور شہرام اپنی قسمت کسی اور کو لکھنے کی اجازت نہیں دیتا، اس نے زیر لب غرایا۔ دانیال نے اس کی نگاہوں کا تعقب کیا اور شرارت سے بولا، کیا ہوا باس؟ کس مجرم کو آنکھوں سے گولی مار رہے ہو؟ شہرام نے گہرا سانس لیا اور اپنی آنکھوں میں امڑتی وحشت کو چھپایا اور سرد لہجے میں بولا، مجرم نہیں، میرا مقدر وہاں ٹہل رہا ہے اور مجھے اپنا مقدر چھیننا آتا ہے۔ وہ کمرے سے نکلا تو اس کا ہر قدم ایک عزم کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب چھپنے کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ تقدیر اسے بار بار اسی ہسپتال، اسی لڑکی کی طرف کھینچ رہی تھی اور آج کی رات شاید کوئی بڑا فیصلہ ہونے والا تھا۔ اسی رات ہسپتال کی فضا میں ایک عجیب سی پراسراریت اور تناؤ تھا، جیسے طوفان سے پہلے کی خاموشی ہو۔ شہرام ہسپتال سے نکل کر اپنے پرائیویٹ مشن پر روانہ ہو چکا تھا۔ اسے خبر ملی تھی کہ دانیال پر حملہ کرنے والے گروہ کا سرغنہ شہر کے مضافات میں چھپا ہے۔ وہ اکیلا ہی اپنی جیپ میں وہاں پہنچا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ایک جال ہے۔ اندھا دھند فائرنگ کے تبادلے میں اگرچہ وہ اپنی جان بچا کر نکلنے میں تو کامیاب ہو گیا تھا، مگر اس کے بازو اور ٹانگ میں پیوست گولیاں اسے نڈھال کر رہی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ سرکاری اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں گیا تو میڈیا اور ڈپارٹمنٹ میں ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا، اور اس وقت وہ خاموشی چاہتا تھا۔ درد سے چور گرتے پڑتے اس نے اپنی گاڑی اسی پرائیویٹ اسپتال کے پچھلے دروازے کی طرف موڑ دی
جہاں اریبہ کام کرتی تھی۔ یہ محض اتفاق تھا یا قدرت کا کھیل؟ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ پچھلے ویران راستے سے اندر داخل ہوا اور قریب ترین کمرے یعنی اسٹاف روم میں پناہ لے لی۔ ادھر اریبہ اپنی نائٹ ڈیوٹی کے دوران وارڈز کا راؤنڈ مکمل کر کے بری طرح تھک چکی تھی۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں اور وہ سکون کے چند لمحات گزارنے کے لیے اسٹاف روم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کوریڈور میں موت کا سا سناٹا تھا، صرف کبھی کبھار کسی مشین کے بیپ کی آواز سنائی دیتی۔ وہ جیسے ہی اسٹاف روم کے دروازے پر پہنچی، اسے فرش پر تازہ خون کے قطرے نظر آئے جو اندر جا رہے تھے۔ اریبہ کا دل دہل گیا، یا اللہ خیر، یہ کیا ہے؟ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کے حلق سے چیخیں نکلتے رہ گئیں۔ نیم تاریکی میں ایک دیو ہیکل سایہ کرسی پر ڈھایا ہوا تھا۔ وہ اپنی ٹانگ سے بہتے خون کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اریبہ کی آہٹ پا کر وہ شخص بجلی کسی تیزی سے سیدھا ہوا اور پلک جھپکتے ہی ایک سیاہ پستول کا ٹھنڈا دہانہ اریبہ کی طرف تان دیا۔ خبردار اگر ایک بھی آواز نکالی تو۔ شہرام کی آواز درد کی شدت کے باوجود کسی دھاڑ سے کم نہیں تھی۔ اریبہ کا رنگ فق ہو گیا۔ سامنے بیٹھا شخص انسان کم اور کوئی زخمی درندہ زیادہ لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پسینہ اور خون مکس ہو چکا تھا، آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے اور پستول کی نال سیدھی اریبہ کے ماتھے کا نشانہ لے رہی تھی۔ مجھے گولی لگی ہے، شہرام نے دانت بھینچ کر کہا۔ بغیر کوئی تماشا کیے چپ چاپ آؤ اور یہ گولی نکالو، ورنہ قسم ہے مجھے اپنے اس زخم کی، دوسری گولی تمہارے جسم کے پار ہوگی۔ اریبہ کے تو پیروں سے جان نکل گئی۔ وہ ایک ڈاکٹر تھی، مگر اس وقت وہ موت کے روبرو کھڑی تھی۔ یہ پولیس کیس ہے، میں ایسے نہیں کر سکتی۔ اس نے کمزور سی آواز میں مزاحمت کی کوشش کی، مگر شہرام کو خونی مسکراہٹ نے اسے چپ کروا دیا۔ قانون کی کتابیں بند کرو ڈاکٹر، زندگی پیاری ہے تو وہ کرو جو کہہ رہا ہوں۔ اریبہ نے لرزتے ہاتھوں سے فرسٹ ایڈ باکس اٹھایا اور اس کے قریب گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ وہی کزن ہے جس سے وہ بھاگ رہی تھی۔ وہ تو بس ایک ظالم شخص کے رحم و کرم پر تھی جو اس کی سانسوں کی ڈور کاٹ بھی سکتا تھا۔ اسٹاف روم کے گھٹن زدہ فضا میں ڈیٹول اور خون کی بو رچی بسی ہوئی تھی، مگر اس وقت وہاں موجود دو وجودوں کے درمیان جو خاموش رابطہ قائم ہو رہا تھا وہ کسی بھی بو یا خوف سے زیادہ شدید تھا۔ اریبہ کے ہاتھ اب بھی ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے، مگر ایک مسیحا کے طور پر اس کی تربیت خوف پر غالب آ رہی تھی۔ اس نے بڑی مہارت سے چمٹی کی مدد سے شہرام کے بازو میں پیوست گولی کا آخری ٹکڑا باہر کھینچا تو شہرام کے لبوں سے ایک دبی سسکی نکلی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے اور جبڑے کی رگیں درد کی شدت سے تن گئی تھیں، لیکن اس کی سیاہ اور گہری آنکھیں ایک پل کے لیے بھی اریبہ کے چہرے سے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ وہ اس لڑکی کی ہمت پر حیران تھا جو بندوق کی نوک پر بھی اپنا فرض نبھا رہی تھی۔ اس کے معصوم چہرے پر پہلی زردی اور آنکھوں میں تیرتا خوف شہرام کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا کر رہا تھا، ایک ایسی نرمی جو اس سخت گیر پولیس افسر کے لیے بھی اجنبی تھی۔ اریبہ نے آخری ٹانکا لگایا اور روئی سے زخم صاف کرتے ہوئے کانپتی آواز میں بولی، ہو گیا، اب پٹی کرنی ہے بس۔ ابھی شہرام کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ اچانک دروازہ ایک زوردار دھڑاکے سے کھلا تو اریبہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا اور شہرام نے بجلی کی سی تیزی سے اپنے دوسرے ہاتھ میں پکڑے پستول کو اپنی چادر کے نیچے چھپایا، مگر اس کی آنکھوں کی وحشت فوراً چوکنا ہو گئی۔ دروازے پر اسپتال کی سینئر ہیڈ نرس مسز شمیم کھڑی تھیں۔ ان کے چہرے پر غصہ اور حیرت کی ملی جلی کیفیات تھیں۔ وہ راؤنڈ پر تھیں اور اسٹاف روم کی بتی جلتی دیکھ کر تفتیش کرنے آئی تھیں۔ ڈاکٹر اریبہ، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اور یہ شخص کون ہے؟ اتنی رات کا اسٹاف روم میں ایک اجنبی مرد کے ساتھ؟ مسز شمیم کی نظر شہرام کے خونی لباس اور اریبہ کے ہاتھ میں موجود طبی اوزاروں پر پڑی تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اریبہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے سچ بولا تو یہ شخص گولی چلا دے گا، اور اگر خاموش رہی تو اس کی اپنی عزت اور نوکری داؤ پر لگ جائے گی۔ کمرے میں ایک جان لیوا سناٹا چھا گیا۔ اریبہ نے بے بسی سے شہرام کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ ٹھیک اسی لمحے شہرام کے لبوں پر ایک ایسی شاطرانہ اور پراسرار مسکراہٹ ابھری جس نے اریبہ کو مزید خوفزدہ کر دیا۔
اس نے بڑے اطمینان سے درد کو چھپاتے ہوئے اپنی بھاری اور روبدار آواز میں کہا، اہلیہ ہیں یہ میری، مسز شمیم۔ یہ جملہ کسی بام کی طرح کمرے میں پھٹا۔ اریبہ کا سانس رک گیا اور وہ پتھرائی ہوئی نظروں سے شہرام کو دیکھنے لگی، جو بڑی ڈھٹائی سے سفید جھوٹ بول رہا تھا۔ مسز شمیم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ان کا غصہ فوراً شرمندگی میں تبدیل ہوا۔ اوہ، آئی ایم سوری سر، ڈاکٹر اریبہ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کی شادی ہو گئی ہے۔ میں سمجھی کوئی وہ گڑبڑا گئی۔ شہرام نے اریبہ کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر بات جاری رکھی۔ دراصل یہ ہماری پرائیویٹ لائف ہے۔ مجھے چوٹ لگ گئی تھی تو بیگم صاحبہ ضد کرنے لگیں کہ اسپتال لے جانے کے بجائے وہ خود مرہم پٹی کریں گی۔ آپ جانتی ہیں نا، ڈاکٹروں کے گھر والے اسپتال کے اخراجات سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نے اریبہ کی طرف ایک ایسی نظر ڈالی جس میں تنبیہ بھی تھی اور ملکیت کا دعویٰ بھی۔ اریبہ ساکت کھڑی رہی۔ وہ چاہتی تو چیخ سکتی تھی کہ یہ جھوٹ ہے، یہ ایک مجرم ہے، لیکن اس کے اندر کسی نامعلوم خوف نے یا شاید اس شخص کی آنکھوں میں چھپی کسی عجیب سی کشش نے اسے خاموش رکھا۔ اسے پولیس کیس سے بچانا چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہسپتال میں تماشا بنے اور پولیس آئے، اس لیے اس نے اپنی نظریں جھکا کر اس جھوٹ پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ مسز شمیم مسکراتے ہوئے معذرت کر کے دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، شہرام کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس نے گہرا سانس لیا۔ وہ مشکل سے اٹھا، درد کی وجہ سے اس کی ٹانگ لڑکھڑا رہی تھی، مگر اس نے اریبہ کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اریبہ پیچھے ہٹ کر دیوار سے جا لگی۔ شہرام نے اپنا چہرہ اس کے اتنا قریب کیا کہ اریبہ اس کی گرم سانسیں محسوس کر سکتی تھی۔ تمہاری یہ خاموشی، یہ مجھ پر ایک قرض ہے ڈاکٹر صاحبہ، اور شہرام اپنا قرض سود سمیت چکانا جانتا ہے۔ بہت جلد ملیں گے۔ اس کی آواز میں ایک وعدہ تھا، ایک ایسا وعدہ جو اریبہ کی روح تک کانپ گئی تھی۔ اسے وہیں ہکا بکا چھوڑ کر پچھلے دروازے سے رات کے اندھیرے میں غائب ہو گیا، لیکن اریبہ وہیں دیوار کے ساتھ لگ کر پھسلتی گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس نے آج رات انجانے میں کس طوفان کو اپنی زندگی میں داخل ہونے کی اجازت دے دی ہے۔ اگلی صبح جب سورج کی کرنیں کھڑکیوں کی درزوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی، اریبہ کی آنکھوں میں رات بھر کی تھکن اور بے خوابی کے سرخ ڈورے نمایاں تھے۔ ذہن کے پردے پر اب بھی اسی پراسرار شخص کا حیولہ اور اس کا وہ جملہ، بیوی ہیں یہ میری، کسی ہتھوڑے کی طرح سے برس رہا تھا۔ وہ بوجھل قدموں اور الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو اسے فضا میں ایک اجنبی اور سنگین تناؤ محسوس ہوا۔ ڈرائنگ روم سے آتی ہوئی بھاری مردانہ آوازیں اور برتنوں کے بے ہنگم کھنک بتا رہی تھیں کہ وہ ناخوشگوار گھڑی آن پہنچی ہے جس کا خدشہ ماموں کل ظاہر کر رہے تھے۔ اریبہ نے گھبرا کر اپنا دوپٹہ درست کیا اور دھڑکتے دل کے ساتھ لاؤنج میں قدم رکھا۔ سامنے صوفے پر ایک دراز قد، بڑی اور گھنی مونچھوں والے معمر شخص براجمان تھے، جن کے بشرے سے جاگیردارانہ تکبر اور تمکنت صاف جھلک رہی تھی۔ یہ اس کے تایا زاد چچا جہانگیر خان تھے، اور ان کے پہلو میں بھاری بھرکم زیورات میں لدی پھدی خاتون، اس کی چچی، پان چباتے ہوئے بڑی تنقیدی اور شاطرانہ نظروں سے گھر کے در و دیوار کا جائزہ لے رہی تھی۔ اریبہ کے ماموں ان کے سامنے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر بے بسی، لاچارگی اور تفکرات کا ہجوم تھا۔ اریبہ کو دیکھتے ہی چچی کی آنکھیں چمک اٹھی۔ انہوں نے پان کی پیک اگلدان میں تھوکی اور سیدھی ہو کر بیٹھتے ہوئے مشینی انداز میں مسکرائیں۔ ارے آ گئی ہماری بہو ماشاءاللہ۔ شہر کی ہوا لگ گئی ہے، لیکن نین نقش اور رنگ روپ بالکل اپنی ماں جیسا ہے۔ اریبہ کو بہو کا لفظ اپنے وجود پر کسی کوڑے کی طرح برستا محسوس ہوا۔ اس نے بمشکل لرزتی ہوئی آواز میں سلام کیا اور فوراً ماموں کے پاس جا کر پناہ لینے والے انداز میں کھڑی ہو گئی۔ چچا جہانگیر نے گہری کھوجتی ہوئی اور سرسری نظر اریبہ پر ڈالیں اور پھر ماموں کی طرف متوجہ ہو کر اپنی مخصوص اور روبدار حتمی لہجے میں گویا ہوئے، دیکھو فاروق، پرانی باتوں پر مٹی ڈالو، اب بچے جوان ہو گئے ہیں، ہم یہاں لڑنے نہیں اپنا حق لینے آئے ہیں۔ اریبہ ہمارے خاندان کا خون ہے، ہماری عزت ہے، اور ہمارے خاندانی دستور کے مطابق اس کا نکاح میرے بیٹے شہرام ہی سے ہوگا۔ یہ فیصلہ تو برسوں پہلے ہماری اماں جان کر چکی تھی۔ ماموں کا چہرہ غصے اور ضبط سے سرخ ہو گیا۔
وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کانپتی ہوئی آواز میں انگلی اٹھا کر بولے، کون سا دستور جہانگیر خان؟ وہ دستور جس کی بھینٹ میری بہن چڑھ گئی، وہ رواج جس میں عورت کے پاؤں کو جوتی اور جائیداد کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ میں اپنی پھول جیسی بچی کو تمہارے اس فرسودہ اور جاہلانہ ماحول اور روایات کے جہنم میں نہیں جھونکوں گا، جہاں تعلیم جرم ہے اور سانس لینا بھی مرد کی اجازت کا محتاج۔ چچا کے ماتھے پر بل پڑ گئے، ان کی آنکھوں میں شعلے لپکنے لگے۔ انہوں نے حقارت سے ہنستے ہوئے کہا، تعلیم؟ ارے ہم نے کون سا اسے حل چلوانے کو کہنا ہے، گھر کی عزت ہے گھر میں رہے گی، رہی بات تمہاری مرضی کی تو یاد رکھنا فاروق، ہمارے ہاں فیصلے جذبات سے نہیں روایات سے ہوتے ہیں۔ شہرام اب کوئی چھوٹا بچہ نہیں، وہ اپنی ضد اور انا کا پکا ہے، وہ اپنا حق چھوڑنے والا نہیں ہے، نہ ہی ہم خالی ہاتھ واپس جائیں گے۔ اریبہ سہم کر ماموں کے بازو سے لپٹ گئی۔ اس کے ذہن میں شہرام نامی کزن کا خاکہ ایک ان پڑھ جاہل اور ظالم وڈیرے جیسا بن چکا تھا۔ وہ اس بات سے قطعی بے خبر تھی کہ جس ظالم سے وہ خوفزدہ ہے، اسی کے زخموں پر وہ کل رات اپنے ہاتھوں سے مرہم رکھ چکی ہے۔ چچی نے اریبہ کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اپنی طرف کھینچا اور مصنوعی ممتا جتاتے ہوئے چکنی چپڑی باتوں کا جال پھینکا۔ اریبہ بیٹی، تم کیوں چپ ہو؟ بڑوں کی باتوں میں نہیں بولتے، دیکھو ہمارے شہرام جیسا ہیرا لڑکا تمہیں چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ تم بس ہاں کہو اور اپنے ضدی ماموں کو سمجھاؤ کہ خون پانی نہیں ہوتا۔ اریبہ نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا، اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ چیخنا چاہتی تھی کہ وہ مر جائے گی، مگر اس قاتل خاندان میں قدم نہیں رکھے گی، مگر خوف کے مارے اس کے حلق سے آواز نہیں نکل سکی۔ لاؤنج کا ماحول بارود کے ڈھیر جیسا ہو چکا تھا، جہاں ماموں کی بے بسی اور چچا کی ہٹ درمی آمنے سامنے تھے، اور اریبہ ان دو پارٹوں کے درمیان پس رہے تھے۔ انجانے مستقبل کا خوف اسے ہستہی کی طرح نکل رہا تھا۔ رات بھر کی بے چینی، کروٹوں اور ذہنی اذیت کے بعد جب اگلی صبح نمودار ہوئی تو اریبہ کے لیے کوئی امید کا پیغام نہیں لائی تھی۔ گھر کے اندرونی حالات میں تناؤ بدستور برقرار تھا، اور اسی بوجھل دل کے ساتھ اسے اسپتال کے شیڈول کے مطابق میڈیکل کیمپ کے لیے روانہ ہونا پڑا۔ قسمت کا عجیب کھیل تھا کہ جس گاؤں جانے سے اس کے ماموں خوفزدہ تھے، اسپتال کی انتظامیہ نے اسی گاؤں کا انتخاب کیا تھا۔ سفر کے دوران ڈاکٹر ابراہیم بار بار اریبہ کی خاموشی توڑنے کی کوشش کرتے رہے، مگر اریبہ کی نظریں گاڑی کے شیشے سے باہر بھاگتے درختوں پر جمی تھی، جسے وہ اپنے نصیب سے بھاگنا چاہ رہی ہو۔ سفر طویل اور تھکا دینے والا تھا، لیکن جیسے ان کی گاڑی پکی سڑک کو چھوڑ کر کچے راستے پر مڑی تو فضا کا رنگ ہی بدل گیا۔ یہ حویلیوں والا گاؤں تھا، جہاں اونچی دیواریں تھیں اور ہر دیوار کے پیچھے ایک الگ داستان دفن تھی۔ گاؤں میں داخل ہوتے ہی اریبہ کو ایک عجیب سی گھٹن کا احساس ہوا۔ وہاں کی ہوا میں تازگی کے بجائے ایک پراسرار خوف رچا ہوا تھا۔ گلیاں سنسان تھیں، اور جو چند لوگ نظر آئے ان کے چہروں پر زندگی کی چمک کے بجائے ایک سہما ہوا تاثر تھا۔ کیمپ ایک پرانی اور وسیع حویلی کے باہر کھلے میدان میں لگایا گیا۔ اریبہ نے مریضوں کو دیکھنا شروع کیا تو اسے اندازہ ہوا کہ یہاں کی عورتیں نہ صرف بیمار ہیں بلکہ بری طرح ڈری ہوئی بھی ہیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسا خوف تھا جو الفاظ کا محتاج نہیں تھا۔ ابھی دوپہر ڈھلی ہی تھی کہ اچانک کچھ دور شور اٹھا۔ اریبہ چونک کر اپنی کرسی سے اٹھے۔ اس نے دیکھا کہ چند بااثر لوگ ایک بے بس لڑکی کو زبردستی اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ وہ لڑکی شدید کرب میں تھی اور اس کی آنکھیں مدد کی طالب تھیں، مگر ان پتھر دل لوگوں کے سامنے اس کی کوئی شنوائی نہیں تھی۔ اریبہ یہ منظر دیکھ کر برداشت نہ کر سکی اور اپنی سیٹ سے اٹھ کر چیخی، رک جاؤ، کیا کر رہے ہو اس بچی کے ساتھ؟ یہ سراسر زیادتی ہے۔ لیکن ڈاکٹر ابراہیم نے فوراً آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا اور اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے کھینچ گیا۔ رک جاؤ اریبہ، پاگل مت بنو۔ ابراہیم کی آواز میں لرزش تھی۔ یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، ہم یہاں مداخلت نہیں کر سکتے۔ کیسا ذاتی معاملہ؟ اس کی زندگی برباد کر دیں گے۔ اریبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پاس کھڑی ایک ضعیف عورت نے اریبہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور حسرت سے بولی، بیٹی اپنی زبان بند رکھو، یہ سرداروں کا گاؤں ہے، یہاں کی زمین خاموشی مانگتی ہے۔
وہ لڑکی پڑھنا چاہتی تھی، شہر جانا چاہتی تھی، اسی لیے اسے سزا مل رہی ہے۔ یہاں سردار جہانگیر اور ان کے بیٹے شہرام کے حکم کے بغیر چڑیا بھی پر نہیں مار سکتے۔ شہرام کا نام سنتے ہی اریبہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر خنجر چلا دیا ہو۔ تو یہ تھا وہ سچ، یہ تھا وہ گھر جہاں اسے بیچا جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں فوراً شہرام کا ایک بھیانک خاکہ بن گیا، ایک ظالم، جابر اور درندہ صفت انسان جو عورتوں کی زندگی عذاب بناتا ہے۔ اس کے سامنے اس لڑکی کی بے بسی گونج رہی تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ کچھ دیر بعد وہ لڑکی بھی اریبہ ہی ہوگی۔ خوف کا ایک ایسا شدید دورہ پڑا کہ اریبہ کا سانس اکھڑنے لگا۔ مجھے یہاں سے لے چلیں ڈاکٹر ابراہیم، میں یہاں ایک پل نہیں رک سکتی۔ وہ ہسٹریکل ہو رہی تھی۔ حالات کی سنگینی اور اریبہ کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر ڈاکٹر ابراہیم نے فوراً ٹیم کو واپسی کا اشارہ دیا۔ واپسی کے پورے سفر میں اریبہ کے کانوں میں اس لڑکی کی خاموش پکار اور ذہن میں شہرام نامی خوف سوار رہا۔ اسے یقین ہو گیا کہ موت اس سے بہتر ہے کہ وہ اس گاؤں کی بہو بنے۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے جب اریبہ گھر پہنچی۔ گاؤں کے سفر اور وہاں دیکھے گئے مناظر نے اس کے اعصاب شل کر دیے تھے۔ وہ ایک زندہ لاش کی طرح گھر میں داخل ہوئی، مگر وہاں ایک اور امتحان اس کا منتظر تھا۔ لاؤنج میں چچا جہانگیر حقہ پی رہے تھے اور ان کے انداز میں وہی روایتی تکبر تھا، جبکہ چچی تو بڑے اطمینان سے بیٹھی تھی۔ اریبہ کو دیکھتے ہی چچا کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے اریبہ کے پیلے پڑتے چہرے کو دیکھا اور گویا پہلے سے جانتے ہوں کہ اس پر کیا گزر رہی ہے۔ آ گئیں ڈاکٹر صاحبہ؟ چچا کی آواز میں کاٹ تھی۔ سنا ہے آج تم ہمارے ہی گاؤں گئی تھی۔ دیکھ لیا اپنا ہونے والا گھر، امید ہے اب تمہارے دماغ سے شہر کی آزادی کا بھوت اتر گیا ہوگا اور تمہیں سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہماری روایات کیا ہیں۔ وہاں سر اٹھانے والوں کی آواز دبا دی جاتی ہے۔ اریبہ جو پہلے ہی صدمے میں تھی، چچا کے ان الفاظ نے اس کے اندر نفرت کا لاوا بھڑکا دیا۔ گاؤں کا خوف اپنی جگہ، مگر اس وقت اسے اپنی بقا کی جنگ لڑنی تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو مٹھی میں بھینچا اور اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے پہلی بار چچا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ وہ گھر نہیں، کسی خوفناک قید خانے سے کم نہیں ہے۔ اریبہ کی آواز کانپ رہی تھی، مگر اس میں عزم تھا۔ میں اپنی ہستی مٹا دوں گی، مگر آپ کے اس ظالم بیٹے سے شادی ہرگز نہیں کروں گی جو معصوم لڑکیوں کی زندگی برباد کرتا ہے۔ آپ لوگ انسان نہیں ہیں۔ چچا جہانگیر غصے سے کھڑے ہو گئے۔ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ زبان سنبھال کر لڑکی، تمہاری یہ مجال، لگتا ہے تمہارے ماموں نے تمہیں کچھ زیادہ ہی ڈھیل دے رکھی ہے۔ شادی تو اب تمہاری وہیں ہوگی اور اسی ہفتے ہوگی۔ میں دیکھتا ہوں کون روکتا ہے۔ ماموں نے کچھ کہنا چاہا، مگر چچا نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے چپ کروا دیا۔ پھر اچانک چچا کی آنکھوں میں ایک شاطرانہ چمک آئی۔ انہوں نے اپنا لہجہ بدلا جو غصے سے زیادہ خطرناک تھا۔ وہ اریبہ کے قریب آئے اور دھیمی آواز میں بولے، اچھا تو تمہیں میرے بیٹے میں برائیاں نظر آتی ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، میں بھی انصاف پسند ہوں۔ اگر تم اس رشتے سے انکار کر رہی ہو تو ضرور کوئی وجہ ہوگی۔ بتاؤ کیا کوئی اور ہے؟ اریبہ اس اچانک سوال پر ہڑبڑا گئی۔ چچا نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بات جاری رکھی۔ اگر تمہاری نظر میں کوئی ایسا مرد ہے جو میرے بیٹے سے بہتر ہے، جسے تم پسند کرتی ہو، تو نام بتاؤ اس کا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اگر وہ ہمارے معیار کا ہوا تو میں تمہاری شادی اس سے کروا دوں گا، لیکن اگر ایسا کوئی نہیں ہے تو پھر خاموشی سے شہرام کے نام کا جوڑا پہننے کی تیاری کرو۔ کمرے میں موت کا سا سناٹا چھا گیا تھا۔ یہ ایک جال تھا۔ چچا کو یقین تھا کہ اریبہ کی زندگی میں کوئی نہیں ہے اور وہ اس بات کا فائدہ اٹھا کر اسے لاجواب کرنا چاہتے تھے۔ اریبہ کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے انکار کیا تو اس کی لاش ہی اس گھر سے نکلے گی یا پھر اسے اسی جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اسے ایک ڈھال چاہیے تھی، ایک ایسا نام جو ان جاگیرداروں کے سامنے کھڑے ہو سکے۔ ڈاکٹر ابراہیم نہیں، وہ تو کمزور ثابت ہوئے تھے۔ تبھی اس کے ذہن کے پردے پر اس پراسرار زخمی شخصیت کا چہرہ لہرایا۔ وہ شخص جس نے رات کے اندھیرے میں سے پستول دکھایا تھا، جس کی آنکھوں میں وحشت تھی، مگر جس نے
سینئر نرس کے سامنے اسے بیوی کہا تھا۔ اریبہ کو ایک خطرناک مجرم لگا تھا، لیکن اس وقت وہی خطرناک شخص اسے ان ظالموں سے بچا سکتا تھا۔ زہر ہی زہر کا تریاق ہوتا ہے۔ اریبہ نے ایک فیصلہ کن سانس لی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ آگ کے کنویں سے نکل کر سمندر میں چھلانگ لگا رہی ہے۔ جی ہاں، اسے سر اٹھایا اور مضبوط لہجے میں جھوٹ بولا ہے۔ ایک شخص جسے میں پسند کرتی ہوں اور میں اسی سے شادی کروں گی۔ چچا جہانگیر کے چہرے پر حیرت اور غصے کے رنگ بکھر گئے، جبکہ اریبہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کل ہی اس پراسرار شخص کو ڈھونڈے گی اور اسے مدد کے لیے راضی کرے گی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، بس وہ شہرام نہ ہو۔ وہ بیچاری کیا جانتی تھی کہ جس سے وہ بھاگ رہی ہے اور جس کی پناہ مانگ رہی ہے وہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ پچھلی رات کا وہ بھیانک جھوٹ اریبہ کے گلے کا طوق بن چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ چچا جہانگیر کے سامنے جس پسندیدہ شخص کا اس نے تذکرہ کیا ہے اسے ڈھونڈنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے، مگر ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہی بہت ہوتا ہے۔ اسی لیے اگلی صبح سورج نکلتے ہی وہ کسی پاگل کی طرح اس پراسرار شخص کے سراغ میں اسپتال کی گلیوں اور وارڈز میں بھٹکتی رہی، اور آخرکار قدرت نے اس پر رحم کیا اور اسے اسپتال کے پچھلے لان کے ایک ویران گوشے میں اسی وجیح قامت کے ساتھ کھڑا نظر آیا۔ اریبہ نے گہرا سانس لیا اور اپنی تمام تر انا کو بالائے طاق رکھتے ہوئے تند و تیز لہجے میں اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اگر آپ کو اپنا وہ وعدہ یاد ہے تو آج اسے پورا کرنے کا وقت آ گیا۔ مجھے ایک بہت بڑی مشکل سے نکالنے کے لیے آپ کے سہارے کی ضرورت ہے، ورنہ میری زندگی ایک ایسے زندان میں بدل جائے گی جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ شہرام جوب ایک مہنگے اور باوقار سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس نے بڑی آہستگی سے اپنا رخ اریبہ کی طرف پھیرا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی وحشت اب ایک گہری مسکراہٹ میں بدلی ہوئی تھی۔ اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اسے پہلے سے معلوم ہو کہ یہ پنچھی اڑ کر اسی کی منڈیر پر آئے گا۔ اریبہ نے اسے گاؤں کے وہ سارے خوفناک مناظر سنائے، ان جاہلانہ روایات کا ذکر کیا جن سے وہ بھاگ رہی تھی، اور اپنے اس نادیدہ کزن شہرام کی ایسی بھیانک تصویر کشی کی کہ خود شہرام کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اریبہ نے التجا کی کہ وہ صرف ایک بار اس کے گھر چل کر اس کا منگیتر بننے کا ڈرامہ کرے تاکہ چچا کا منہ بند ہو جائے۔ شہرام نے کچھ دیر اسے تڑپتے ہوئے دیکھا اور پھر ایک قدم قریب آ کر سرگوشی کے انداز میں بولا، ڈاکٹر صاحبہ، یاد رکھیے گا آپ آگ بجھانے کے لیے شعلوں کا انتخاب کر رہی ہیں۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ اس کھیل کے بعد آپ اپنی زندگی واپس پا سکیں گی؟ خیر، چونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں احسان کا بدلہ چکاؤں گا تو اسی لیے میں وہی کہوں گا جو آپ سننا چاہتی ہیں۔ میں تیار ہوں آپ کے گھر چلنے کے لیے۔ اریبہ کو لگا جیسے اس نے زندگی کی سب سے بڑی جنگ جیت لی ہو۔ میں احسان کا بدلہ چکاؤں گا، اسی لیے میں وہی کہوں گا جو آپ سننا چاہتے ہیں۔ میں تیار ہوں آپ کے گھر چلنے کے لیے۔ اریبہ کو لگا جیسے اس نے زندگی کی سب سے بڑی جنگ جیت لی ہو۔ اسے وہ اجنبی ایک نجات دہندہ محسوس ہوا، اس بات سے قطعی بے خبر تھی کہ اس نے جس ہاتھ کو تھاما ہے وہی ہاتھ اسے اس قید خانے کی طرف لے جا رہا ہے جس سے وہ جان چھڑانے کے لیے اس اجنبی کی پناہ مانگ رہی تھی۔ وہ جو فتح کے نشے میں چور خود کو زندگی کی سب سے بڑی چال کا فاتح سمجھ رہی تھی، اسے کیا خبر تھی کہ شکست اس کی دہلیز پر پھول لیے کھڑی ہے۔ وہ اس اجنبی شخص کو ساتھ لیے جب اپنے گھر کے لاؤنج میں داخل ہوئی تو اسے اپنی جیت پر اتنا غرور تھا کہ اس نے ماموں کی پریشان نظروں کو بھی نظر انداز کر دیا اور سب کے سامنے فاتحانہ انداز میں گویا ہوئی، یہ ہے وہ شخص جس سے میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اب آپ اپنا فیصلہ واپس لے لیں کیونکہ میں اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اریبہ کو توقع نہیں تھی کہ سنتے ہی چچا جہانگیر غصے سے آپے سے باہر ہو جائیں گے، چچی شور مچائیں گی اور شاید اسے آگ کر دیا جائے گا، مگر وہاں تو منظر ہی کچھ اور تھا۔ جیسے ہی شہرام نے اریبہ کے پیچھے سے نکل کر اپنا چہرہ واضح کیا، چچا جہانگیر کے ماتھے کی شکنیں غائب ہو گئیں اور ان کے لبوں پر ایک ایسی زہریلی اور فاتحانہ مسکراہٹ آئی جس نے اریبہ کا خون منجمد کر دیا۔ چچا اپنی جگہ سے اٹھے اور بڑے تپاک سے آگے بڑھ کر شہرام کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ شاباش میرے شیر، تو ہم سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلا۔ ہمیں تو لگا تھا کہ تو ابھی اسے شہر کی گلیوں میں ڈھونڈ ہی رہا ہوگا، مگر تو نے تو اسے اس حد تک اپنا گرویدہ کر دیا کہ یہ خود تجھے ہاتھ پکڑ کر ہمارے سامنے لے آئی ہے۔
ماننا پڑے گا کہ تیرا شکاری انداز آج بھی وہی پرانا ہے۔ اریبہ کا سانس سینے میں قید ہو گیا، اسے لگا جیسے کسی نے اس کے وجود سے روح ہی کھینچ لی ہو۔ وہ لرزتی ہوئی نظروں سے کبھی چاچو کو اور کبھی اس شخص کو دیکھ رہی تھی جب ایک فاتح کی طرح سر اٹھائے کھڑا تھا۔ چچی نے آگے بڑھ کر اریبہ کی کلائیوں میں سونے کے کنگن ڈالتے اسے گلے لگا لیا۔ اریبہ بیٹی، تم نے تو ہماری نسلوں کی لاج رکھ لی، ہم تو یہی چاہتے تھے کہ تم خود اس رشتے کا اعتراف کرو۔ دیکھو ہمارا شہرام کتنا ہوشیار نکلا۔ اریبہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے سمجھ آ گیا کہ جسے وہ مجرم سمجھ کر اپنی ڈھال بنائی تھی وہ دراصل وہی شہرام تھا جس کے نام سے وہ کانپتی تھی۔ شہرام نے اریبہ کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب صرف بے بسی اور آنسو تھے۔ اس نے دھیمی مگر برفانی آواز میں کہا، جی ہاں ڈاکٹر اریبہ، میں وہی جاہل اور ظالم کزن ہوں، مگر افسوس کہ آپ نے خود سب کے سامنے میرا ہاتھ پکڑ کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ مجھ سے ہی شادی کرنا چاہتی ہیں۔ اب آپ کی اپنی زبان ہی آپ کی پابند ہو چکی ہے۔ اب اس اعتراف سے مکرنے کا مطلب اپنے ہی کردار پر انگلی اٹھانا ہوگا۔ مبارک ہو، آپ نے خود کو میرے حوالے کر دیا۔ اریبہ کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا اور بھیانک دھوکہ ملا تھا۔ اس نے اپنی ہی چال میں خود کو قید کر لیا تھا اور اب اس کے پاس رونے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ نکاح کی تیاریاں اسی لمحے سے شروع ہو چکی تھیں اور وہ ایک ایسی پابندی میں بندھنے والی تھی جہاں سے موت کے سوا کوئی راستہ باہر نہیں جاتا تھا۔ نہیں ہو سکتا یہ نکاح، میں آپ سے التجا کر رہی ہوں شہرام۔ میں نے وہ سب کچھ صرف اپنے چچا کو روکنے کے لیے جھوٹ بولا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ نقاب پوش اجنبی آپ ہی ہیں۔ خدا کے لیے سب بند کروائیں۔ اریبہ کے کمرے کی فضا اس وقت کسی دھماکہ خیز مواد سے بھری ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جہاں ایک طرف نکاح خاں کی آمد کی آہٹ تھی تو دوسری طرف اریبہ شہرام کے سامنے ہاتھ جوڑے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مگر وقت کی سوئی اب اس مقام پر پہنچ چکی تھی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ اریبہ کی آواز میں چھپی وحشت جب کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس پلٹی تو شہرام نے نہایت تحمل سے اپنی جیب سے کچھ قانونی کاغذات نکالے اور انہیں میز پر پھیلا دیا۔ اس کے چہرے پر موجود وہ پراسرار سکوت اب ایک فاتحانہ سرد مہری میں بدل چکا تھا جو اریبہ کو یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ جس شکاری سے بھاگ رہی ہے وہ اسے کب کا اپنے حصار میں لے چکا ہے۔ شہرام نے بہت دھیمے مگر فیصلہ کن لہجے میں اسے یہ باور کروایا کہ جب اس نے سب کے سامنے اس کا ہاتھ تھاما تھا تو اسی لمحے اس نے نہ صرف اپنے مستقبل کا فیصلہ کیا تھا بلکہ شہرام کے خاندانی وقار کو بھی داؤ پر لگا دیا تھا۔ وہ کاغذات جن پر اریبہ کو اب دستخط کرنے تھے وہ محض نکاح نامہ نہیں بلکہ اس کی آزادی کی قید کا پروانہ تھا۔ جیسے جیسے گھڑی ٹک ٹک کرتی گزر گئی اریبہ کو محسوس ہوا کہ اس کے گرد موجود ہوا بوجھل ہوتی جا رہی ہے اور باہر سے آتی ڈھول کی تھاپ اس کے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہی ہے۔ شہرام نے اسے بہت واضح الفاظ میں سمجھا دیا تھا کہ اگر آج یہ نکاح نہ ہوا تو اس کا چچا اس کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرے گا، کیونکہ جاگیردارانہ نظام میں نا کا مطلب موت ہے۔ اریبہ نے لرزتے ہاتھوں سے جب قلم اٹھایا تو اسے ایسا لگا جیسے وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی قبر کھود رہی ہے۔ دستخط ہوتے ہی وقت کی رفتار جیسے تیز ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ تمام رسمیں پوری ہو گئیں جن کا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ نکاح کے فوراً بعد جب شہرام اسے گاڑی کی طرف لے کر بڑھا تو شہر کی روشنیاں دھیرے دھیرے پیچھے چھوٹنے لگی اور گاڑی کی رفتار کے ساتھ ساتھ اریبہ کا دل بھی ڈوبنے لگا۔ وہ سفر جو اسے اس کے ماضی کے خوفناک گاؤں کی طرف لے جا رہا تھا وہ محض کلومیٹر کا فاصلہ نہیں تھا بلکہ ایک زندگی سے دوسری زندگی میں داخل ہونے کا وہ پل تھا جسے پار کرنا اب اس کی مجبوری بن چکا تھا۔ جیسے جیسے شہر کی پکی سڑک کچے اور ناہموار راستوں میں بدلتی گئی اریبہ کو محسوس ہوا کہ وہ وقت کی دھول میں کہیں پیچھے رہ گئی ہے۔ شہرام کی خاموشی اس طویل سفر کے دوران اریبہ کے سوالوں کا جواب دینے کے بجائے اسے مزید ذہنی اذیت میں مبتلا کر رہی تھی، اور جب گاڑی بلاخر اس پرانی حویلی کے سامنے رکی جہاں سے اس کی نفرت کی داستان شروع ہوئی تھی تو اریبہ کو لگا کہ اب اس کی زندگی کا وہ باب شروع ہونے والا ہے جہاں صرف اندھیرا اور جبر ہوگا۔ مگر اسے کیا معلوم تھا کہ یہ سفر محض اسے قید کرنے کے لیے نہیں بلکہ
اس کی روح پر لگے زخموں کو بھرنے کا پہلا قدم ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے شہرام، کیا یہ نکاح، یہ کاغذات اور یہ زبردستی کی خاموشی میرے دل سے اس نفرت کو مٹا دے گی جو میں نے برسوں سے تمہارے خاندان کے لیے پال رکھی ہے؟ تم لوگ قاتل ہو، میری ماں کی موت کے ذمہ دار۔ تمہارے والد اور تمہارا یہ جاہلانہ نظام ہے۔ بس اریبہ، بہت ہو چکا، اب میری سنو، کیونکہ ادھورا سچ مکمل جھوٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ شہرام کی گرجدار آواز نے کمرے کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے بڑی تیزی سے سامنے رکھی پرانی تجوری سے ایک زرد پڑا ہوا لفافہ اور ایک ڈیجیٹل ریکارڈنگ ڈیوائس نکال کر اریبہ کے سامنے میز پر دے ماری۔ تمہیں لگتا ہے کہ میرے والد تمہارے والدین کے قاتل تھے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس دن تمہارے والد کی گاڑی کی بریک فیل نہیں کیے گئے تھے، بلکہ وہ ایک بزدلانہ حملہ تھا جس کا نشانہ میرے والد جہانگیر خان تھے، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا اور وہ گاڑی تمہارے والدین کی زیر استعمال آ گئی۔ شہرام نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کی آنکھوں میں برسوں کا جمع شدہ کرب لہرا گیا۔ میرے والد اس وقت اپنی گاڑی میں پیچھے آ رہے تھے۔ انہوں نے جلتی ہوئی گاڑی سے تمہاری ماں کو نکالنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی تھی، اور وہ ویڈیو تمہارے ماموں کو دکھائی گئی۔ وہ ادھوری اور ایک سوچی سمجھی سازش تھی تاکہ دو بھائیوں کے درمیان ایسی خونی لکیر کھینچ دی جائے کہ وہ کبھی مل نہ سکیں۔ یہ فائل اور اس میں موجود اعترافی بیانات ان دشمنوں کے ہیں جنہیں میں گزشتہ 5 سالوں میں ایک ایک کر کے بے نقاب کر چکا ہوں۔ میرے والد نے تمہارے ماموں کی نفرت اور تمہاری دوری کا غم صرف اس لیے سہا تاکہ دشمنوں کی نظر تم سے ہٹ جائے اور میں تمہیں ایک محفوظ حصار دے سکوں۔ میں نے وہی وردی پہنی، یہ رتبہ اور یہ طاقت صرف اس لیے کہ ایک سچ کو ثابت کرنے کے لیے حاصل کی تھی۔ اریبہ، میں نے تم سے زبردستی نکاح اس لیے نہیں کیا کہ میں کوئی جابر انسان ہوں، بلکہ اس لیے کیا کیونکہ دشمنوں نے تمہاری واپسی کی خبر سنتے ہی دوبارہ پر تولنا شروع کر دیے تھے، اور شہرام خان کی بیوی بن کر ہی تم اس حویلی کے اندر اور باہر محفوظ رہ سکتی ہو۔ وہ رات اریبہ کے لیے کسی طویل صدی سے کم نہ تھی۔ سچائی کے اس کڑوے گھونٹ نے اس کے وجود میں برسوں سے زہر کھولتی نفرت کو بے بس کر دیا تھا، مگر اعتبار کا پودا اتنی جلدی سرسبز ہونے والا نہیں تھا۔ اگلے کئی روز تک حویلی کی فضاؤں میں ایک ایسی خاموش جنگ جاری رہی جہاں اریبہ کا ذہن سچائی کو تسلیم کر چکا تھا، مگر اس کا دل اب بھی کسی انجانے خوف کی گرفت میں تھا۔ اسے بے یقینی کے دھندلکے میں پہلا شگاف اس وقت پڑا جب ایک صبح حویلی کے بیرونی دالان میں گاؤں کے ان روایتی وڈیروں کا جرگہ بیٹھا جو اسکول کی تعمیر کو اپنی خود ساختہ انا کا مسئلہ بنا چکے تھے۔ اریبہ نے کھڑکی کی اوٹ سے دیکھا کہ وہی شہرام جسے وہ اب تک ظالم سمجھتی آ رہی تھی، وہ اپنی وردی کی طاقت اور لہجے کے روپ کو ان جاہلانہ روایات کے خلاف ایک ڈھال بنا کر کھڑا تھا۔ اس نے نہایت سرد مہری سے ہتھیار میز پر رکھتے ہوئے ان معتبرین کو 2 ٹوک پیغام دیا جب اس زمین پر حق حکمرانی بندوق کا نہیں بلکہ تعلیم کا ہوگا۔ شہرام کا وہ آہنی حسن دیکھ کر اریبہ کو پہلی بار احساس ہوا کہ وردی صرف خوف کی علامت نہیں ہوتی، بلکہ اگر نیت صاف ہو تو یہ مظلوم کی آواز بھی بن سکتی ہے۔ اسی شام جب شہرام تھکا ہارا اپنی ادھوری ٹھیک ہوتی زخم خوردہ ٹانگ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تو اریبہ نے پہلی بار اس کے راستے میں دیوار بننے کے بجائے خاموشی سے اسے سہارا دیا اور پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ شہرام کی آنکھوں میں ابھرتی وہ گہری حیرت اور ممنونیت اس بات کا اعلان تھی کہ اس کے درمیان موجود برسوں کی خونی لکیر اب مٹنا شروع ہو گئی، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے ان کی دشمنی رفاقت کے نئے سفر میں بدل گئی۔ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں اریبہ نے اپنی آنکھوں سے وہ تبدیلی دیکھی جس کا ذکر اس نے شہر میں کبھی نہیں سنا تھا۔ شہرام نے اپنی طاقت اور وردی کا استعمال کر کے گاؤں کے اس فرزودہ نظام کی چولیں ہلا دی تھیں جس نے اریبہ کو خوفزدہ کر رکھا تھا۔ وہ لڑکیاں جنہیں اریبہ نے بے بس دیکھا تھا اب وہ شہرام کے بنائے ہوئے اسکول میں کتابیں تھامے نظر آتی تھیں، اور پنچایت کے فیصلے اب بندوق کے بجائے انصاف کی بنیاد پر ہونے لگے تھے۔ وقت کے اس بہاؤ نے اریبہ کے دل میں موجود کینہ اور نفرت کو دھیرے دھیرے دھو ڈالا۔ جب اس نے اسی گاؤں میں اس اسپتال کا سنگ بنیاد رکھا جہاں اسے اب انسانیت کی خدمت کرنی تھی، تو اسے محسوس ہوا کہ شہرام نے اسے زبردستی نکاح میں اس لیے لیا تھا
تاکہ اسے اس کے اپنے ہی خاندان کے دشمنوں سے بچا کر ایک باوقار مقام دلا سکے۔ مہینوں کی اس مشقت اور تبدیلی کے بعد جب ایک شام وہ دونوں حویلی کی چھت پر کھڑے غروب آفتاب کا منظر دیکھ رہے تھے تو اریبہ کو محسوس ہوا کہ اب اسے کسی خوفناک سائے کی آہٹ سنائی نہیں دیتی۔ اس کی زندگی کا وہ اضطراب جو اسے اسپتال کے کوریڈور میں پریشان رکھتا تھا اب ایک گہرے سکون میں بدل چکا تھا۔ شہرام نے جب اس کا ہاتھ تھام کر اس سے پوچھا کہ کیا اب بھی وہ اس سے بھاگنا چاہتی ہے؟ یہ خاموشی اس بات کا اعتراف تھی کہ اب وہ کسی مجرم کے چنگل میں نہیں، کہ اب کسی خوف کے سائے کی آہٹ سنائی نہیں دیتی۔ اس کی زندگی کا وہ اضطراب جو اسے اسپتال کے کوریڈورز میں پریشان رکھتا تھا اب ایک گہرے سکون میں بدل چکا تھا۔ شہرام نے جب اس کا ہاتھ تھام کر اس سے پوچھا کہ اب بھی وہ اس سے بھاگنا چاہتی ہے تو اریبہ نے اپنا سر اس کے مضبوط کاندھے پر ٹکا دیا۔ یہ خاموشی اس بات کا اعتراف تھی کہ اب وہ کسی مجرم کے چنگل میں نہیں بلکہ ایک مسیحا اور ایک محافظ کی پناہ میں ہے۔ اس کی کہانی کا یہ موڑ ایک نئی اور روشن زندگی کا آغاز تھا، جہاں ماضی کی تلخیاں اب مستقبل کی خوشیوں میں بدل چکی تھیں، اور اریبہ کو اب اس سوال کا جواب مل گیا تھا کہ کون ہے وہاں، کیونکہ وہاں اب صرف اس کا اپنا شہرام تھا جو اس کی زندگی کا سچا ساتھی بن چکا تھا۔ تم نے سوچا بھی کیسے اریبہ کہ میں تمہارے آنسوؤں کی قیمت پر اپنی خوشیاں تعمیر کروں گا؟ میں تو برسوں سے تمہارے انہی قدموں کی آہٹ کا منتظر تھا جو آج اس حویلی کی دہلیز پر پشیمانی اور محبت کے ساتھ ٹھٹک گئے ہیں۔ شہرام کی آواز میں اس وقت کوئی کھردرا پن نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی نرمی تھی جس نے اریبہ کے دل میں موجود آخری دفاعی دیوار کو بھی گرا دیا تھا۔ یہ اس نے کہا کہ کئی ماہ بعد ایک پرسکون شام تھی جب حویلی کے در و دیوار اب خوف کے سائے نہیں بلکہ اپنائیت کی روشنی بکھیر رہے تھے۔ وقت کی گرد نے دھیرے دھیرے ان تمام تلخیوں کو چھپا دیا تھا جنہوں نے کبھی اریبہ کی زندگی کو گرد آلود رکھا تھا۔ اریبہ جو کبھی اس گھر کو ایک قید خانہ سمجھتی تھی اب یہاں کے ہر گوشے میں اپنی مسیحائی کے نشان چھوڑ رہی تھی۔ ان گزرے ہوئے مہینوں میں شہرام نہ صرف گاؤں کا نظام ہی نہیں بدلا تھا بلکہ اریبہ کے ٹوٹے ہوئے اعتبار کو بھی بڑی محنت سے جوڑا تھا۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ درندہ صرف انسان نہیں ہے جس کا تصور اریبہ نے اپنے ذہن میں بٹھا رکھا تھا، بلکہ وہ تو اس کی حفاظت کے لیے ڈھال بن کر کھڑا رہا۔ آج حویلی میں خاص چہل پہل تھی کیونکہ شہرام کی کوششوں سے ماموں فاروق کو بلاخر سچائی پر یقین آ گیا تھا، اور وہ اپنے تمام گلے شکوے مٹا کر پہلی بار اپنی بھانجی کے گھر قدم رکھ رہے تھے۔ جب ماموں اور چچا جہانگیر ایک دوسرے کے سامنے آئے تو چند لمحوں کے لیے وقت جیسے رک گیا تھا۔ وہی دشمنی کی آگ جو برسوں سے سلگ رہی تھی وہ ایک بار ہی گلے ملنے سے بجھ گئی۔ اریبہ نے جب اپنے ماموں کو چچا کے ساتھ صوفے پر بیٹھے دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کے والدین کی روح کو اب جا کر سکون ملا ہوگا۔ شہرام نے بڑی ہوشیاری سے ان دشمنوں کو بھی صفایا کر دیا تھا جنہوں نے اس کے خاندان کو الگ کیا تھا، اور اب گاؤں میں کوئی ایسا شخص باقی نہیں رہا جو عورتوں کی تعلیم یا ان کے حقوق کے خلاف آواز اٹھا سکے۔ اریبہ نے اس دوران محسوس کیا کہ اس کی اپنی شخصیت میں بھی ایک بڑا بدلاؤ آیا ہے۔ وہ اب سہمی ہوئی لڑکی نہیں رہی تھی بلکہ ایک پورا اعتماد ڈاکٹر بن چکی تھی جو اپنے ہسپتال میں ہر روز 20 مریضوں کو نئی زندگی کی امید دیتی تھی۔ شہرام کی محبت نے اسے وہ حوصلہ دیا تھا جس کی اسے ہمیشہ سے ضرورت تھی۔ آج کی اس محفل میں جب ہنسی خوشی ایک دسترخوان پر سب بیٹھے تھے تو اریبہ کو اپنی زندگی کا وہ تضاد یاد آیا جب وہ اسی شہرام سے بچنے کے لیے اسی کی پناہ مانگ رہی تھی۔ اسے اب اس بات پر ہنسی آتی تھی کہ قدرت کے فیصلے کتنے عجیب اور دلچسپ ہوتے ہیں۔ وہ جسے اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتی تھی وہی اس کا سچا ہمدرد اور محافظ نکلا۔ شہرام نے جب سب کے سامنے اریبہ کی طرف ایک شکر گزار نظر ڈالی تو اریبہ کو لگا کہ اس کی تمام تھکن اور ماضی کے دکھ اسے ایک نظر کی تپش میں پگھل گئے۔ اب اس گھر میں کوئی پراسرار سائے نہیں تھے، نہ ہی کوئی خوفناک آہٹیں، بلکہ ہر طرف ایک ایسا سکون تھا جو صرف سچائی اور خالص محبت کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ ماموں کا اریبہ کے سر پر ہاتھ رکھنا اور چچا کا شہرام کو دعائیں دینا اس بات کی گواہی تھی کہ اب یہ خاندان کبھی نہیں ٹوٹے گا۔
وقت کے اس بہاؤ نے ثابت کر دیا تھا کہ سچ اگر کڑوا ہوتا ہے مگر اس کا انجام ہمیشہ میٹھا اور پائیدار ہوتا ہے۔ کون ہے وہاں؟ اریبہ نے ہنستے ہوئے اسی سوال کو دہرایا جو کبھی اس کی زندگی کا سب سے بڑا خوف تھا۔ وہ اپنے نئے بنے ہوئے کلینک کے برآمدے میں کھڑی تھی جہاں شام کی خنک ہوا اس کے چہرے کو چھو کر گزر رہی تھی۔ دور افق پر ڈوبتا ہوا سورج اپنی نارنجی شعاؤں سے پورے گاؤں کو ایک سنہری چادر میں لپیٹ رہا تھا۔ اب اس گاؤں کی فضاؤں میں وہ وحشت نہیں تھی بلکہ اسکول سے لوٹتے ہوئے بچوں کے قہقہے اور کھیتوں سے واپسی پر کسانوں کے گیت سنائی دیتے تھے۔ شہرام جو دبے پاؤں اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا، اس نے اریبہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور بڑے پیار سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وہاں کوئی غیر نہیں ہے اریبہ، وہاں تمہارا ماضی، تمہارا حال اور تمہارا مستقبل کھڑا ہے جو اب صرف تمہارا ہے۔ اریبہ نے پلٹ کر شہرام کی آنکھوں میں دیکھا جہاں وہ پرانی وحشت مکمل طور پر مٹ چکی تھی اور اس کی جگہ ایک گہرا سمندر جیسی ٹھہراؤ والی محبت نے لے لی تھی۔ ان دونوں نے مل کر اس بنجر زمین کو امید کی فصلوں سے بھر دیا تھا۔ اریبہ کو یاد آئے کہ کس طرح اس شخص سے ایک پولیس والا سمجھ کر ڈرتی تھی اور کس طرح اس نے اپنی وردی کے روب کو انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال کیا۔ شہرام نے ثابت کیا کہ طاقت اگر صحیح ہاتھوں میں ہو تو وہ معاشرے کی کالی بھیڑوں کو بھی سیدھے راستے پر لا سکتی ہے۔ اب گاؤں کا ہر گھر تعلیم کی روشنی سے منور تھا اور اریبہ کا ہسپتال نہ صرف اس گاؤں بلکہ آس پاس کے علاقوں کے لیے بھی مسیحائی کا مرکز بن چکا تھا۔ ڈاکٹر ابراہیم جو کبھی اریبہ کی خاموشی کو اپنی جیت سمجھ رہے تھے، وہ بھی اب شہرام کے انتظامی صلاحیتوں کے معترف ہو چکے تھے اور کئی بار کلینک کا دورہ کر کے اریبہ کو داد دے چکے تھے۔ وقت کی اس ہموار ندی نے اریبہ کو سکھا دیا تھا کہ زندگی میں کبھی کبھی ہمیں ان راستوں پر چلنا پڑتا ہے جن سے ہم سب سے زیادہ ڈرتے ہیں، کیونکہ وہی راستے ہمیں ہماری اصل منزل تک لے جاتے ہیں۔ شہرام اور اریبہ کی یہ کہانی صرف دو دلوں کے ملنے کی داستان نہیں تھی بلکہ ایک فرسودہ نظام کے خلاف ایک خاموش انقلاب کی کہانی تھی جسے محبت اور سچائی کے ہتھیاروں سے جیتا گیا تھا۔ حویلی کے پرانے کمرے میں اب بچوں کی شرارتوں اور قہقہوں کے منظر سے اور اریبہ کے دل میں اب کوئی ایسا گوشہ باقی نہیں رہا جہاں کوئی اندھیرا یا شک باقی ہو۔ اس نے شہرام کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور محسوس کیا کہ اسے کبھی اکیلے پن یا کسی انجانے سائے سے خوف نہیں آئے گا، کیونکہ اس کا محافظ، اس کا دوست اور اس کا شریک حیات ہر قدم پر اس کے ساتھ تھا۔ رات کی سیاہی جب آہستہ آہستہ پھیلنے لگی تو کلینک کے مین گیٹ پر لگی وہ نیم پلیٹ جس پر ڈاکٹر اریبہ شہرام لکھا تھا، وہ چاند کی روشنی میں ایک تمغے کی طرح چمک رہی تھی۔ یہ ان کی مشترکہ جیت کا نشان تھا۔ اریبہ نے ایک لمبا اور پرسکون سانس لیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے اسے اس مقام پر لا کھڑا کیا جہاں اب ہر سوال کا جواب محبت تھا۔ کون ہے وہاں کا اب ایک ہی جواب تھا، وہاں ایک مکمل جہان ہے جو صرف ان دونوں کی محنت اور قربانیوں سے آباد ہوا ہے، اور اس جہان میں اب کوئی غم دستک نہیں دے گا کیونکہ اس کی بنیادیں سچ، انصاف اور لازوال وفا پر رکھی گئی تھیں۔ ان کی داستان اب گاؤں کے قصوں میں ایک مثال بن کر زندہ رہنے والی تھی کہ کس طرح ایک زخمی مسیحا اور ایک فرض شناس سپاہی نے مل کر نفرت کی دیواروں کو گرایا اور پیار کے محل تعمیر کیے۔